ویسے دنیا بھر میں خصوصیت کے ساتھ آج کے دن کو یوم القدس کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یوم القدس کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کے آخری جمعہ کو بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے تحفظ کی یادگاری کے لیے امت میں اس کو مشہور کر دیا گیا کہ کم از کم امت میں نئے بچوں کو، نئے جوانوں کو، نئی جنریشن کو یہ پتہ لگے کہ بیت المقدس کیا ہے، مسجد اقصیٰ کیا ہے، ورنہ تو یہ قوم بھول جائے گی۔ یہ دھیرے دھیرے ان کے ذہنوں سے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں ہمارے ملک میں رہتے ہوئے اب نئے بچوں سے پوچھیں تو بابری مسجد انہیں نہیں معلوم۔ پرانے لوگ جانتے ہیں جن کے سامنے حادثے ہوئے ہیں، لیکن جو نئے لوگ دنیا میں آتے ہیں یا جوان ہوتے رہتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے وہ واقف نہیں ہو پاتے۔ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے اور بڑوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ معلومات منتقل کرتے رہیں اپنی جنریشن میں۔ آج یوم القدس کے طور پر دنیا بھر میں اس لیے منایا جا رہا ہے کہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی حفاظت کا ایک عظیم منصب اور ایک عظیم مفہوم بچوں کے ذہن میں منتقل کیا جائے۔ کیا خبر کہ یہ جو نونہال ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ہمارے ہاں آس پاس رہتے ہیں، کیا پتہ ان میں سے کون صلاح الدین بن کر کھڑا ہونے والا ہے۔ صلاح الدین کوئی آسمان سے آنے والے اور زمین سے نکلنے والے مجاہد کا نام نہیں تھا، وہ بھی اسی طرح سے پرورش پانے والے کسی محلے بستی میں رہتے تھے، اور صلاح الدین ایوبی نے ان حالات کا سامنا کیا تھا جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر زبردستی قبضہ جمایا ہوا تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر تقریباً 400 سال تک بیت المقدس پر اذانیں ہوتی رہیں، نمازیں ہوتی رہیں، اور صرف ان عیسائیوں کو وہاں آنے کی عام اجازت دی گئی تھی فاطمی دور میں۔ ویسے اگر میں تاریخ بتاؤں تو بیت المقدس روئے زمین پر یہ تیسرا اہم مرکز ہے مسلمانوں کا۔ حرم کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا حرم مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، اور ویسے اس کے انعقاد اور زمین پر اس کے پائے جانے کی تاریخ تو بہت پرانی ہے۔ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بنوایا، وہ فرشتوں نے اس کی تعمیر کی۔ تو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ بنانے کے صرف 40 سال کے بعد یہ فلسطین میں بیت المقدس کو فرشتوں نے تعمیر کیا۔ سب سے پہلے وہ جگہ فرشتوں نے اس کو مقدس بنائی۔ تو اس زمانے سے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے